السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین گرامی، یہ سن 1443 ہجری کا ماہ رجب جاری ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی 4 تاریخ کو حضرت خواجہ غریب نواز گیسو دراز جو ہیں وہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ سن 721 ہجری 4 رجب المرجب کو حضرت خواجہ گیسو دراز کا یوم ولادت ہے۔ آپ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے 13 جولائی بمطابق 13 جولائی سن 1321، اور آپ کا یوم وفات ہے 1 نومبر 1422۔ آپ نے 101 سال عمر پائی اور سلسلہ چشتیہ کے آپ جو ہیں بہت بڑے ایک رہنما ہیں، پیشوا ہیں۔ ناظرین محترم، آپ کا نام نامی سید محمد حسینی تھا اور آپ ایک صوفی بزرگ تھے، اور آپ کا جو شعبہ تھا شعبہ تصوف تھا۔ آپ نے تصوف کی بہت خدمت کی، اور آپ کی تعلیمات میں صبر و تحمل، سمجھ، شعور، استقلال اور دیگر مذاہب سے ہم آہنگی جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار جو ہے ہندوستان کے علاقے گلبرگہ میں ہے، اور اس شہر میں بہت سے بزرگان دین اور اولیاء اکرام کے مزارات موجود ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو گلبرگہ کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے کے جو شاہان تھے، یعنی بادشاہ تھے، انہوں نے ان بزرگان اسلام کے مزارات پر گنبد تعمیر کروائے اور ان کی تزئین و آرائش کی کہ بزرگان دین کے مزارات اور ان کی جو قبور ہیں وہ بھی اسلام کی عظمت کی ایک علامت ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی تزئین و آرائش اسی نقطہ نگاہ سے کی جاتی ہے کہ کفار اور غیر مسلم لوگوں کے دلوں پر ان کی عظمت اور بزرگی جو ہے اس کی دھاک بیٹھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہم عصر بزرگان دین کے جو مزارات ہیں ان پر اس زمانے کے بادشاہان نے قبے اور گنبد تعمیر کروائے۔ شہنشاہ دکن نے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی، لہٰذا آپ 1397 عیسوی میں سلطان تاج الدین فیروز کی دعوت پر گلبرگہ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، آپ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ ہیں اور ان کے سجادہ نشین بھی ہیں۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے آپ کا شجرہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے، یعنی گویا کہ آپ سادات میں سے ہیں، اور آپ کے والد محترم کا اسم گرامی جو ہے وہ بندہ نواز یوسف حسینی عرف سید راجہ ہے۔ آپ ان کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور جب آپ 4 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کا خاندان جو ہے وہ سلطان محمد تغلق
کے دور میں دیوگیر منتقل ہو گیا اور آپ نے اپنی تعلیم جو ہے اس کا آغاز کر دیا، اور چھوٹی ہی عمر میں یعنی 15 سال کی عمر میں حضرت نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بیعت کی، اور پھر 736 ہجری میں جب کہ آپ کی عمر شریف اس وقت صرف 19 برس تھی، آپ نے تمام شرعی علوم سے فراغت حاصل کر لی، تمام شرعی علوم کی تحصیل آپ نے مکمل کر لی۔ اور پھر ناظرین گرامی، حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے روحانیات کے لیے زبردست ریاضت کی، اور آپ کے مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا۔ ناظرین محترم، گلبرگہ میں آپ کی آمد پر سلطان فیروز شاہ نے خود شہر کے دروازے پر آ کر آپ کا استقبال کیا، اور اپنے امراء اور وزراء اور دیگر معززین اور عمائدین شہر سے آپ کا تعارف کروایا۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، آپ نے سلسلہ چشتیہ کو جنوبی ہندوستان میں نہ صرف متعارف کروایا، بلکہ دین اسلام کی بے پناہ خدمت کرتے ہوئے آپ نے اسلام کی شمع کو اس علاقے میں کہ جسے ہندوستان کہا جاتا ہے، یعنی جو کہ کفرستان تھا، اور جہاں ہندوؤں کا راج تھا اور ہندوؤں کی حکومت تھی اور عوام بھی ہندو تھی، آپ نے وہاں اسلام کی شمع روشن کی، اسلام کا پرچم سر بلند کیا، اور لوگوں کو اسلام سے نہ صرف روشناس کرایا، بلکہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ اس زمانے کے کٹڑ برہمنوں، ہندوؤں اور دیگر لوگوں کا، ظالموں کا مقابلہ کیا، جن میں بڑے ہی با اثر لوگ بھی تھے، جادوگر بھی تھے، اور دیگر اس طرح کے ان کے بڑے ہی کٹڑ قسم کے پنڈت اور جو ہیں پجاری، وہ سبھی ان میں شامل تھے۔ آپ نے سب کا مقابلہ کیا اور سب کو دین کی دعوت دیتے ہوئے اسلام کا پرچم جو ہے وہ ایسے مقام پر بلند کیا کہ جہاں ہر طرف کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے اس ولی کامل کو کفر اور شرک کے اس اندھیرے میں ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا، اور آپ کے فیض عام سے ہندوستان کے لاکھوں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ ناظرین محترم، آپ کا جو مزار پرانوار ہے وہ گلبرگہ میں ہی مرجع خلائق ہے، اور آپ کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اولیاء اکرام علیہم الرحمن کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ حیات و صحت رہی تو ناظرین، آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔